رمضان المبارک بھی آمد ہے اور رمضان المبارک بالکل الحمدللہ قریب ہے. چند دنوں تو بعد رمضان المبارک کے ایام شروع ہو گئے. اس حوالے نال چند گزارشات عرض کرنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک کے آمد تو پہلے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے ہیں. ذہنی طور تے جسمانی طور تے ہر لحاظ نال وہ تیار ہو رہے ہیں کہ اسا رمضان المبارک میں کس انداز اور کس طریقے نال گزارنا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ روایت فرمائیں بیان کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دی آخری تاریخ میں ایک وسیع اور لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی رمضان المبارک تو ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی وہ خطبہ بیان فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ سانو کس انداز بیان فرمایا اور اس خطبے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑیاں کیڑیاں گلاں ارشاد فرمایا. لمبا خطبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ازلکم شہر عظیم مبارک، ایک مہینہ آ رہا بڑا عظیم مہینہ ہے. قد ازلکم تواڈے اتے ایک مہینہ سایہ کرنا والا ہے، ایک مہینہ آمن والا ہے. شہر عظیم مبارک، بڑا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے، اور آپ نے فرمایا اس دے وچ ایک اللہ نے یہو جہی رات بنائی ہے کہ جیڑی رات اللہ تعالی نے اس رات دا اجر و ثواب، اس رات دا انعام، اس رات دے اللہ تبارک و تعالی نے جڑے برکات رکھیاں اور جڑے انعام رکھن اور جڑا اس تے اجر رکھے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ جڑا بندہ اس رات وچ عبادت کرے، جڑا بندہ اس رات وچ اللہ تبارک و تعالی دی حکم دے مطابق اس رات نو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نو اتنا اجر دیونا ہے 1000 مہینہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو اجر عطا کرنا ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کر دے اور دوسرا بندہ اس رات صرف عبادت کر دے، اللہ نے اس رات عبادت کرنے والے بندے نو اس 1000 مہینہ عبادت کرنے والے بندے تو زیادہ اجر دیونا ہے۔ اے نہیں فرمایا کہ اس دا 1000 مہینے دے برابر ثواب ہے، نہیں بلکہ زیادہ، اور زیادہ کتنے اللہ ہی بہتر جان دے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ رات اسے مہینے دے وچ، دوسری روایات ہی چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشر تلاش کرو، آپ نے پھر اس کی نشاندہی فرمائی۔ اور رات کیڑی ہے؟ قرآن مقدس نے اس نو بیان کی تھے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور رات ایو جہی رات ہے، اللہ نے اس رات قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن مقدس سے عظیم کتاب اس رات نازل ہوئی گی، حالانکہ قرآن مقدس ایک رات نہیں آیا بلکہ 23 سال لگے قرآن مقدس نو زمین تے اتر دیا، ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، 23 سال لگے۔ لیکن قرآن مقدس بیان کر دے کہ قرآن اس رات اترے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ قرآن لوہے محفوظ تے ہے، لوہے محفوظ تو اللہ نے سارا قرآن چاہ کے اس لیلۃ القدر دی رات پہلے آسمان تے اللہ تبارک و تعالی لے آئے، پھر پہلے آسمان تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وقفے وقفے دے نال ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نازل کر دے رہے ہیں۔ لوہے محفوظ تے جڑا آسمان دنیا تے قرآن مقدس دا نزول ہویا، لوہے محفوظ تو وہ لیلۃ القدر دی رات نزول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے اس کو 1000 مہینہ تو بہتر بنایا، 1000 مہینہ تو۔ اے صحابہ کرام دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ پہلی امتاں دی بڑی زیادہ عمرہ ہیں، پہلی امتاں دی عمرہ بھی زیادہ اور عبادات بھی زیادہ۔ اس امت دی لوگوں دی عمر تھوڑی ہے، جب عمر تھوڑی ہے تو عبادات بھی مختصر ہے۔ صحابہ کرام نو ایک ذہن سوال آیا کہ ساری عمرہ تھوڑیاں وہ لوگ تھے، آپ نے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ ایک بندے کی اتنی عمر ہے، اس جہاد کیتے عبادات کیتی، دن نو جہاد کر دے اور رات نو مصلی تے عبادت کر دے۔ صحابہ کرام کے ذہن سوال آیا کہ بڑا خوش قسمت ہے کہ اتنی لمبی زندگی پائی اور اتنی عبادات سمیٹ کے لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتھے اس امت نو اسا اور خصوصیات نال نوازے، اسا اس امت دے مقدر ایک ایہو جہی رات کر چھوڑی کہ جیڑی رات 1000 مہینے تو بہتر ہے،
جیڑا بندہ اس رات کی عبادت کر دے اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینہ تو زیادہ ثواب دے دینا عبادت. بڑا عظیم مہینے. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک عظیم رات آتی ہے جس کو آخ دن لیلۃ القدر دی رات. اور پھر آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ اے ہو جائے خطبے آپ نے فرمایا کہ ہو جائے مہینے. آپ نے اس مہینے کا ذکر کر دیا فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگ صبر کر دیں. مطلب یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں اپنی خواہشات تو رک ویندے. منمانی مرضی کی زندگی تو اکثر لوگ رک ویندے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صبر کا مہینہ بنائے. صبح تو گھن کے شام تک انسان صبر کر دے, نہ کھاندے نہ پیندے. اللہ دیا حلال کردہ اشیاء, حلال کردہ چیزاں انسان اس کو رک کے, کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں, کوئی روکنے والا کوئی نہیں, لیکن محض رب دی رضا واسطے ایک بندہ حلال شاید رکتا پے. اس کو آخدے اس مہینے میں صبر کیتے. اللہ نے نبی فرمایا کہ صبر دے بدلے اللہ اس کو جنت عطا کرنی ہے. صبر دے بدلے. اور صبر کا ایک اور مفہوم صبر اس کو آخ دے کہ اپنی ہر خواہش نو قربان اللہ کی مرضی سے کر دے. اس کو صبر آخ دے. اپنی ہر خواہش نو, ہر خواہش تو رک وجنا اور اللہ کی منشا اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی نو کر دے. اس کو صبر آخ دے. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ. اور اللہ نے نبی فرمایا کہ یہ بابرکت مہینے فتحت ابواب جنت ابواب الجنت. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے دے وچ رب لم یزل جنت دے 8 دروازے کھول دیندے. کیا بات ہے. جنت دے 8 دروازے منتظر ہیں کہ لوگ آون اور اپنے اس مہینے وچ اپنے اللہ نو راضی کر کے یہ جنت حاصل کرن. اللہ 8 مہینے 8 دروازے اس مہینے کی سعادت کی وجہ سے, برکت کی وجہ سے رب لم یزل کھول دیندے. اور جہنم دے 7 دروازے, جہنم دے 7 دروازے اللہ تبارک و تعالی جہنم دے 7 دروازے بند کر دیں. شیاطین جکڑے گئے, شیاطین نو روک دیتا گیا کہ میرے بندہ نو تاکہ ورگلا نہ سکے. کتنا عظیم مہینہ. اور بڑا خوبصورت ایک جملے کہ 11 مہینے انسان رب لم یزل دی برکت نو تلاش کر دے, رحمت نو ڈھونڈ دے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے وچ رحمت انسانوں نو تلاش کر دیے. رحمت انسانوں نو تلاش کر دیے. کوئی ہوئے جڑا اللہ تبارک و تعالی تو ہاتھ چک کے معافی منگے, رب لم یزل دی رحمت اور برکت اس دا سمندر رحمت دا اور برکت دا مہربانی دا اتنے جوش ہوندے کہ کوئی آوے ہاتھ چاہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دے. انسان کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. انسان کو تیار ہونا چاہیے اور مسلمان کو خوش ہونا چاہیے. خصوصاً ساڑیا ماما بہن, سارے دوست بزرگ نوجوان جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے جوانی دیتی ہے, عمر دیتی ہے, وقت دیتے, صحت دیتی ہے, لیکن اگر اللہ نے انہوں یہ مہینہ انہوں کی زندگی آ گئے تو انہوں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سان موقع دیتے, بجائے اس سے کہ اس مہینے میں انسان اپنی دنیاوی مصروفیات انسان ضائع کر دے, دنیاوی کما میں انسان اس کو ضائع کر دے, اس کا کوئی پتہ نہ ہوئے کہ کہڑے پاس آیا اور کنج گئے. انہیں غفلتاں پرانیاں سارے سال دیا سستیاں اور سارے سال دیا غفلتاں اے مہینہ بھی انہوں کی نظر ہو بنجے. تو میں ایک حدیث سنا دیوا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ ممبر سے تشریف لے آ رہے, آپ ممبر سے پہلی سیڑھی سے آپ نے قدم مبارک رکھے, آپ نے آمین کا جملہ ارشاد فرمائے. آپ نے دوسری سیڑھی سے ممبر کی قدم مبارک رکھے, آپ نے آمین کا جملہ ارشاد فرمائے. اور تیسری سیڑھی سے آپ نے قدم مبارک رکھے, آپ نے آمین کا جملہ ارشاد فرمائے. آپ خطبہ دیتے, آپ نے خطبے تو بعد آپ فارغ ہوئے, جس ویلے تلے تشریف لے آئے
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمائے کہ یا رسول اللہ اج خلاف معمول تہاڈا اے عمل ویکھے، پہلے اس طرح تہاڈا عمل سنن ویکھ دے، پہلے تساں منبر تے تشریف لے ویندے اس طرح دی آمین دے جملے تساں نہیں فرماندے، اج تساں اے خلاف معمول عمل کیتے، اس دی وجہ کیویں؟ آپ نے پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے پھر وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جس ویلے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے جبریل امین تشریف لے آئے ہیں۔ جبریل ایک فرشتے اور عظیم فرشتے، جبریل و فرشتے جڑا ہر پیغمبر تے اللہ دی طرفوں وحی لے کے آیا ہے، ہر پیغمبر تے رب اور پیغمبر کے درمیان جڑا واسطہ، رب اور پیغمبر کے درمیان جڑا رابطہ ہے وہ جبریل کے ذریعے لے آوے۔ جبریل او فرشتے جڑا پورا قرآن نبوت تے نازل کرنے والا فرشتے، اللہ تو گھن کے رب لم یزل نے جبریل کے ذمہ لائے کہ فلانی آیت میرے پیغمبر تے پہنچا دے، فلانا قرآن کا حصہ میرے پیغمبر تے لائے ون، فلانا قرآن کا حصہ فلانی صورت میرے پیغمبر تے لائے ون۔ جبریل و مقدس او عظیم ترین فرشتے، آپ او جبریل پورے نوری فرشتہ کا سردار ہے۔ جبریل امین تشریف لے آئے، جبریل امین نے تین بد دعاواں فرمائیاں، آپ نے تین بد دعاواں تے آمین آکھیے۔ انسان حیران ہوندے کہ پیغمبر نے جبریل نے تین بد دعاواں فرمائیاں اور آپ نے تین بد دعاواں تے آمین آکھیے۔ غور اس گل تے کرنے کیا پیغمبر دی بد دعا جیسی مستحق نہیں؟ کیا پیغمبر دی وہ بد دعا جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے پہ چڑھ دیں اور آپ نے زبان مقدس تو جملے کڈھے، کیا ساری جوانی ساری زندگی اس بد دعا دی نظر تے نہیں؟ اگر ساری زندگی نو بد دعا لگدی پئی ہے، انسان نو غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی پیغمبر دی بد دعا دی مستحق تے نہیں۔ اگر کسی بندے دی زندگی پیغمبر دی بد دعا دی مستحق ہے تو بندہ بد نصیب ہے، خوش نصیب نہیں، بد نصیب انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس ویلے ممبر تے تشریف لے کے جا رہا ہوں، جبریل امین تشریف لائے، جبریل نے ترے بد دعاواں کیتیاں، انہاں ترے بد دعاواں تے میں آمین آکھیے۔ نوریاں دا سردار بد دعا کر دے اور پوری کائنات دا سردار آمین آکھ دے۔ جس دعا تے پیغمبر آمین آکھدا ہوئے، جبریل بد دعا کردا ہوئے، وہ بد دعا رد نہیں ہوندی، جس تے حق کے جو سی اس کو ضرور وہ بد دعا کھاوے سی، تباہ کر دے سی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی تے میں پیر رکھے تے جبریل نے جملہ فرمایا، جبریل آکھے یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو ونجے کہ جس بندے دے سامنے تہاڈا نامے نامی اس میں گرامی آوے تے وہ درود نہ پڑے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو ونجے۔ درود شریف، درود دے مختلف جملے، ایک کو درود نہیں، حدیث سے تقریباً 40 طرح کا درود آئے، 40 چیزیں۔ مختصر درود ہے کہ جس محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد گھتا ونجے تو ایک دفعہ ضروری ہے اس محفل کے سامعین ہوتے کہ وہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ضروری ہے۔ اس تو علاوہ اگر کوئی زیادہ آخنا چاہتے کیونکہ بولنے والا انسان بار بار نبوت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں گرانی گھندے، اگر کوئی بار بار آکھے تے سونے تے سہاگے اس دا ثواب ہے، لیکن ایک دفعہ ضروری ہے۔ ہر محفل اگر کتنے پیغمبر دا نام جتا گئے سارے کنا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرانی پہ تو مسلمان اتنے ضروری ہے کہ آکے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، میں عرض کر سا کہ درود شریف اٹھدیا باندھیا انسان درود شریف پڑھے، اٹھدیا باندھیا کیوں؟ اس ہستی تے درود شریف انسان پڑھ دے، بڑا اس کا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اس دا انتہائی اللہ تبارک و تعالی نے انعام رکھے۔ ایک صحابی آئے آخر لگے یا رسول اللہ میں تواڈے اوتے کتنا درود شریف پڑھا، تواڈے اوتے درود شریف کتنا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا مرضی آوی، تیرا جتنا دل چاہے تو درود پڑھ، جتنا تیری مرضی آوے تو درود پڑھ۔ اس آخیا یا رسول اللہ ایک دن فرض عبادات، ضروری عبادات، انہوں تو علاوہ کچھ نفلی عبادات چاہے انسان مرضی یہ کرے چاہے نہ کرے، لیکن فرضی عبادات تو ضرور کرنی ہیں جنہیں اللہ فرمایا یا رسول اللہ میری جڑی نفلی عبادات ہیں انہوں میں 3-4 حصے کردا، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھسا، باقی عبادات کرسا۔
درود بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا اچھی گل ہے، لیکن اگر کم درود نو ہور ٹائم بڑھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں انعام عطا فرمائے. اس کا یا رسول اللہ ادھا حصہ کر گنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن بڑھا گن تو تیرے واسطے فائدہ ہے. حتیٰ کہ اس صحابی فرمایا کہ یا رسول اللہ فرض عبادات تو علاوہ جڑی ضروری عبادات ہیں اس تو علاوہ ہر ٹائم تواڈے تے درود پڑھسا. درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. درود دا کوئی منکر نہیں، درود دا منکر مسلمان نہیں، لیکن شرط ہے درود اتھے پڑھ جتھے درود دا حکم اور آرڈر ہے. درود اتھے نہیں جتھے درود دا آرڈر نہیں. مثلا ایک بندے او ہم ایک مثال دینا، میرا مقصد ہٹ نہیں، میں ایک مسئلہ عرض پہ کرتا ہوں. مثلا اذان ہوندی ہے، اذان واسطے مسئلے شریعت دا کہ اذان دے بدلے جملے کیا کرے. مؤذن آکھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مؤذن واسطے سننے والے واسطے ضروری ہے کہ وہ جواب دے آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن آکھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جڑا سن دے اس واسطے ضروری ہے کہ اذان دا جواب دے کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن اذان دے والا آکھ دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اتنے آخر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ وہ جملے آخر جہاں مؤذن آخ دے. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اتنے وہ جملے آخر جہاں مؤذن آخ دے کہ آخر اشہد ان محمد رسول اللہ. اے جملے آخر کیونکہ شریعت نے ہر چیز دا محل بنائے. اتنے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اتنے کیا آخر اشہد ان محمد رسول اللہ. تے جتھے درود شریف پڑھنا ہے اتھے بے بہا پڑھو، کوئی منع نہیں، لیکن جیڑا محل نہیں تو اتھے جیڑی شے شریعت نے مقرر فرمائی ہے وہ چیز رکھو. اگے پیچھے اگر انسان اپنی سیٹنگ بنا دے، اگے پیچھے خود کرن لگ پے تو پھر شریعت اس کو پسند نہیں فرماندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھو، بڑے فضائل ہیں. جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل بندہ ہے. اور یاد رکھو سب تو افضل ترین درود نماز والا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود. اس وقت دن درود ابراہیمی. اگر کوئی بندہ جستجو نال درود پڑھ دے، مثلا آئے نماز کا وقت رہندے اپنی عبادات استغفار کیتا، لیکن 5 منٹ مقرر کیتے ہر نماز تو پہلے یا نماز تو بعد جستجو نال واقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھسا. اے لکھ لو خدا دی قسمیں بڑیاں برکات ہیں، انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. تو جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا وہ بندہ تباہ تھی بندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو تباہ کر. آپ نے آمین فرمائی. دوسری سیڑھی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک قدم مبارک رکھے. جبریل نے جملے فرمائے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو بنجے جس کی زندگی جس سے والدین زندن تے زندگی وچ او والدین دی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا، رب نو نہیں راضی کر سکا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو بنجے. والدین زندے، امی زندے، ابو جی زندے، لیکن اے نوجوان ماں باپ کی خدمت کر کے رب لم یزل نو راضی نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالی نو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا. اس کا مستحق ہے کہ دنیا کی تباہی بنے. والدین کوئی معمولی چیز نہیں، سب تو اچا درجہ والدین کا. اللہ اور اس کے رسول تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی اولاد سے ضروری فرمایا جس کا ادب وہ والدین. والدین کا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. میں ایک حوالہ دکھا دے رہا سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ. ذرا اس حوالے میں نوٹ کر گنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے کتنے حقوق بیان فرمائے. آج کل معاشرے میں والدین کو اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی اہمیت ایک دوست نو ہے، جتنی اہمیت ایک سنگی اور ساتھی نو ہے. والدین نو اتنی اہمیت اور قدر نہیں. سمجھ اگر ایک پاسے والدین سجدہ پیے، ایک پاسے سنگی اور دوست دروازے سے آگے. نوجوان والد کی گل نو ٹھکرا دے سی، دوست نال چل پوسی. والدین پچھوں سجدہ رہے، اس دی کوئی اہمیت نہیں. کسی محفل پیو اگر تشریف لے آئے تو اس کے متھے سے تیور آ ویسے والد کیوں آ گیا؟ یہ کیوں ساری محفل آ گیا؟ ساری محفل یہ بھنگ پا چھوڑیے. اسی وجہ تو ساری زندگیاں تباہ ہو گئی. جس گھر میں والد رسوا ہوئے،
جس گھر میں امی جان ذلیل و خوار ہوئے وہ گھر اور نوجوان اور نسل کبھی آباد نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنی بھی ترقیاں کر بنجے اج نہیں تے کل یہ مقافات عمل ہے، اس کو ذلت دا منہ ضرور دیکھنا پوسی۔ والدین جیسی عظیم ہستی ایک انسان کے گھر ذلیل و خوار ہوئے، ساڈا معاشرے اس وچ والدین نو اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی ایک نوکر نو اہمیت ہے، اتنی بھی اہمیت نہیں، لیکن قرآن دا بڑا عظیم انداز ہے۔ قربان اللہ تبارک و تعالیٰ دے انداز تو اللہ تعالیٰ نے کتنے والدین دے مقامات اور مرتبے بڑھائے ہوئے۔ 15واں سپارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت نمبر 23 اللہ تبارک و تعالی سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 23 اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ کا فیصلے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہر قسم دی عبادت دی اگر کوئی لے کے تو صرف اللہ دی ذات ہے، یہ اللہ کا فیصلے۔ ہر عبادت دی رائے عبادت دی ترے قسم، ایک جانی مال جسمانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی زبانی عبادت، جسم نال عبادت کر دے، مال دے کے کوئی عبادت کر دے یا زبان نال کوئی جملے آخ دے عبادت دے، یہ ساری عبادات دے اگر کوئی ذات مستحق کے صرف رب دی ذات مستحق ہے، صرف اور صرف اللہ دی ذات مستحق ہے۔ عبادت دے لائق اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، کسی قسم کی عبادت ہوئے اللہ تو علاوہ کسی واسطے روا اور جائز نہیں۔ وحدہ لا شریک عبادات وچ اللہ صرف اللہ دا شریک اور ساتھی اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرما کے اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ قرآن کا یہ انداز ہے اکثر جگہ پہ اللہ نے جتنے اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے نا نال نال والدین کا ذکر کیتا ہے، اپنی عبادت تو بعد اپنے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا کہ تمہارے والدین کا بھی بڑا احترام ہے، بڑا ادب ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے نال احسان کرو۔ احسان ایک بدلہ، ایک احسان۔ بدلہ ہوتا ہے جتنا کہیں کیتا ہے اتنا اس نال کرنا، احسان ہوتا ہے جتنا کہیں کیتا ہے اس کو ود کے اس نال کرنا، اس کو احسان آتا ہے۔ اللہ نے بدلہ نہیں آکھیا، اللہ نے احسان آکھیا۔ والدین کا بدلہ ہی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تے احسان چاہتے، والدین کا کوئی بدلہ ہی نہیں چکا سکتا، لیکن اللہ احسان چاہتے کہ بدلہ چکا کے احسان کر، احسان کر والدین کے احسان کرو۔ بچپن تو ٹرے تو والد دی گود، پھر والد دا کندھا، پھر والد دا ہاتھ، تینوں جوانی تک پکڑ کے لے آیا وے، آج والد دی کوئی اہمیت نہیں، آج اس بڈھڑے والد دی کوئی قدر و قیمت نہیں، آج اس کی کمر جھک گئی ہے، اس کی ہتھاں اور پیروں قوت نہیں رہی، تو جوان ہے، تیرے کو قوت ہے، اللہ نے تینوں گویائی دیتی ہے، آج اس پیو دی کوئی قدر نہیں، نوکر ہے، غلام ہے، جس نو تیرے لک میں کبا کبا کے اپنا خون پسینہ اپنا وجود لکڑی طرح کر چھوڑے، آج اس کی کوئی قدر نہیں۔ قرآن پہ آختے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین نال احسان کر، بدلے تو اگے بات ہے، بدلہ بھی چکا پھر احسان بھی کر۔ اللہ اگے چلے، 6 گلاں اللہ اس آیات بیان کی، 6 گلاں، 6 حق بیان کیتے، اللہ اس تو اگلی گل کی تھی، انسان حیران ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دونوں جو بڈھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، یا ایک کوئی بڑھاپے میں پہنچ چکے، انہوں کی کمر جھک گئی، انہوں کے ہاتھ قوت نہیں رہی، انہوں کی زبان لڑکھڑان لگ پئی، پیر قوت نہیں رہی، آج بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، بچہ والا دماغ ہو گئے۔ قرآن آخر اگر 2 بڑھاپے میں پہنچ گئے یا 1 بڑھاپے میں پہنچ گئے،
تیرے واسطے آرڈر ہے، تیرے واسطے حکم ہے، اوف قرآن آکھ دے فلا تقل لہما اف، انہاں دونوں نو تے اف تک نہیں آکھنا. اف کس نو ساری زبان وچ اف آکھ دینا. اف کیا دن بھائی گال نہیں کرنی، ہاں جھڑکنا نہیں، اف نہیں، کوئی جملہ ہی نہیں آکھنا کہ والد دا دل دکھے، والد دا دل دکھے. بڑی خوبصورت مثال دیتی ہے کہ اگر والد کے کپڑے پلیت ہو گئے، والد کے اگر کپڑے خراب ہو گئے تو اولاد کو حق نہیں پہنچتا کیا کہ ابا ایک ہی کیتے، اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہو جائے سخت جملہ آکھے کہ والد دے دل سے گزرے، اس دے دل سے چوٹ لگے. ساڈا معاشرہ تے والد کو دھکے مار دے، ساڈا معاشرہ تے پیو نو گالیاں کٹ دے، ساڈا معاشرہ تے پیو دے غریبان نو پکڑ کے جھنجوڑ دے. تو کون ہے؟ تیری کی حیثیت ہے؟ تو کتھوں آ گیا میں؟ اس نسل کدو آباد ہو رہے جڑا والدین نو دھکے مار دے، اس کدو قروج پاونے جڑا والدین نو گالا کٹ دے، اس کدو عزت پاونی ہے. اس دے ہمیشہ اللہ نے اس کو عزت نہیں دینی، ذلیل کر کے رکھنا ہے. جس پیو نو دھکے مارے، جس پیو نو گالیاں کٹیاں، فلا تنہرہما، قرآن نے تیسرا آرڈر بیان فرمائے ولا تنہرہما، انہاں نو جھڑکنا نہیں. ان گل کرنی ہے جویں نوکر آقا دے سامنے گل کرتا ہے، ان گل کرنی ہے جویں نوکر آقا دے سامنے گل کر دے، بادشاہ اور مالک دے سامنے گل کر دے تے ان گل کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس قولاً کریمہ تے اللہ نے یہ چوتھا آرڈر ہے. قولاً کریمہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی قول انہوں کی طرف منسوب ہے، انہوں نے فرمایا کہ جنہیں ایک غلام آئے تو اس کو نوکر غلام ہے، آقا نے کوئی آرڈر دیتے فلانا کام کر تو اس کام غلط کے کیتے، اور آقا کو آئے وہ کتنا ڈر سی، دسن لگ گئی ڈر سی نا کہ نہیں دسا میرے کو کام ہی غلط ہو گیا. فرمایا کہ ولا تقل لهما قولا کریما، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گل کر جویں نوکر مالک نال ڈر ڈر کے گل کرتا ہے، ان گل کر والدین دا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل، اپنے رحمت کے کندھے اپنے والدین واسطے جھکا دے. جویں اگر اس تو چیل آوے، مرغی ہوے تلے تو چیل آ دیے، اور چیل اگر بچہ نو چاون دی کوشش کرے کہ مرغی اپنے پرا تلے بچے اور چوزے چھپا لیں دیے، پر بچھا دیں دی، اپنے آپ نو نقصان برداشت کر گھندی ہے لیکن چوزا تے نقصان نہیں ہونے دیں دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کندھے بچھا دے والدین واسطے، رحمت دے کندھے جھکا دے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھواں حکم بیان فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جدو بھی تو ہاتھ چاہنا تو دعا والدین واسطے ضرور کر، دعا کر. قُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یا اللہ انہاں دونوں تے رحم کر جویں ساڈے اوتے بچپن وچ انہاں رحم کیتا. 6 حق قرآن بیان کیتے، ساڈے وچ ایک حق بھی کوئی نہیں. اللہ کے نبی کے فرمایا کہ جبریل آیا میرے کول، جبریل آکھے وہ بندہ تباہ ہوئے، وہ بندہ ہلاک ہوئے جس بندے دی زندگی چ والدین زندن تے والدین دی قدر کر کے جنت نہیں کما سکا، وہ بندہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. تیسری بد دعا فرمانے کہ میں تیسری سیڑھی تے پیر رکھے، جبریل نے تیسری بد دعا فرمائی. جبریل فرمایا کہ وہ بندے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے جس بندے دی زندگی چ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان وچ وہ اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکا، وہ بندے ہی تباہ تھی. سوچنا ہے کہ کدائی اساں انہاں بد دعاواں دے مستحق تے نہیں. عشق رسول دا دعویٰ تے بڑے، محبت پیغمبر دا دعویٰ تے بڑے، مسلمانی دا دعویٰ تے بڑے، ساری سمجھداری دا دعویٰ تے بڑے، ساری روشن خیالی دا دعوے اساں بڑے پڑھے لکھے ہاں، لیکن سوچ رہے ہیں کہ میں نے بد دعا کس دی پئی لگ دی ہے. نوجوان آکھ دے جی میری عزت کوئی نہیں، میرے مال وچ برکت کوئی نہیں، میری ترقی نہیں پئی ہوندی، میریاں پریشانیاں ختم نہیں پئی ہوندیاں. کدے سوچا ہی کہ کدائی پیغمبر کی بد دعا دا میں مستحق تے نہیں؟ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی بد دعا دا مستحق ہے تو وہ اپنے آپ سے غور کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. تو میں عرض کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے واسطے بد دعا فرمائیے کہ جڑا یہ 3 کماں وچ مبتلا ہے، انہاں وچ ایک رمضان دی قدر نہ کرنا.
جس رمضان وچ اللہ نو راضی نہیں کیتا وہ بندہ تباہ ہو گیا، اور واقعہ وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ بات سارے ساتھی ہیں، دوست نوجوان ہوندے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ہی دیندا ہے، جوانی بھی دیندا ہے، وقت بھی دیندا ہے، کوئی مصروفیت نہیں، کدو ہٹ چوک تو اٹھے دوسری تے بیٹھے، دوسری تو تیسری تے بیٹھے، لیکن روزہ رکھن واسطے پریشان ہوندے کہ کیسا یار روزہ کن توڑ چڑھ سا، ساڈے کو روزہ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ روزے دا ثواب، روزے دا اجر، روزے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اجر رکھے۔ اللہ کے نبی فرما اگر تیرے کو روزہ رہ گیا ایک دفعہ تو پھر ایک پورا زمانہ تو روزے رکھتا رہے نا، رمضان دے اس ایک روزے نو ثواب نو تو نہیں پہنچ سکتا، اتنا اللہ نے اجر رکھے۔ اور پھر اس عظیم مہینے میں انسان بھول بن جائے یا کہ خیر ہے کوئی گل نہیں، یہ گزر ویسی، خیر ہے کی کرنا ہے کی ہو سی، اگر نہ رکھے تو کی ہو سی۔ اور بعض یہو جہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سارا نو ہدایت دے اور رمضان دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض یہو جہ لوگ ہوتے ہیں جہے رمضان المبارک گانے چلیں گے، جی میں ٹائلر دردی ہاں کپڑے سین دن آدم جناب سانو نیندر آ رہی ہے، گانے رمضان دیا رات اور پھر گانے، اور پھر خصوصاً آخری اشرا تیری روزی کن برکت پہنچی۔ ایک طرف رمضان دی بے حرمتی، رمضان دی توہین، رمضان دی ناقدری، اس دی روزی برکت کی نہیں پہنچی، اس دی زندگی برکت کی نہیں پہنچی۔ اس واسطے عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک جس ویلے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور صحابہ کرام اس گل تو پریشان ہو گئے کہ سارے کو رمضان کی ناقدری نہ ہوئے، رمضان المبارک کی ناقدری نہ ہوئے، توہین نہ ہوئے، گستاخی نہ ہوئے، یہ مہمان ہے، یہ اللہ دی رحمت انتظار ہے، کوئی آوے منگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اتنا عظیم مہینہ اگر اللہ نے زندگی دیتا ہے تو انسان اس کی قدر کرے، اس کی عظمت نو سمجھے، اس احترام نو سمجھے، بچہ کا ذہن بناوے، گھرانا کا ذہن بناوے، خود تیار ہوئے۔ تراویاں اگر گھنٹے دیاں 1.5 گھنٹے دیاں، انسان خود اپنے آپ کو تیار رکھے کہ میں قرآن پڑھ نہیں ہے، قرآن سن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ زندگی آج ساہن تے کل ختم ہی ہو سکتے، کل ہے پرسوں ہے، شاید آج ایسا اس سال ہاں تے اگلے سال ساری زندگی دنیا تے ساڈا شمار نہ ہوئے، مردہ شمار ہوئے۔ ساڈا کوئی پتہ ہے کہڑے کو لکھا ہے کہ ساری زندگی سال ہو سی 2 سال ہو سی، شاید اج ہے کہ کل نہیں۔ اس واسطے انسان کو اپنی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے، رزق تو زیادہ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح پہلے لوگوں سے اللہ نے فرض کیتے۔ وجہ کے لیے اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، وجہ کے لیے کیوں فرض ہوئے صبح سے گھن کے جناب شام تک روزہ رکھو، اس کی کوئی حکمت کوئی وجہ قرآن بیان کر دے لعلکم تتقون، تاکہ تسا اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنا لے بڑا اللہ دی مرضی دے مطابق، جی ایک مہینہ اللہ دی مرضی دے مطابق حلال پہ کھانا نہیں، حالانکہ حلال شے اللہ نے آکھا اس حلال کو نہیں کھانا، یہ حلال پانی ہے، یہ حلال رزق ہے، تیرا حد تک کمایا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیتے کہ اس سے قریب نہیں بننا، حلال نو صبح سے گھن کے شام تک چھوڑ دے تو اے ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ درس یہ دینا چاہتے ہیں کہ جی میرے آخر سے حلال چھوڑے ہی نہ، میرے آخر سے 11 مہینے حرام بھی چھوڑ دے، حرام دے میرے بھی نہ بن دے، یہ آخر لعلکم تتقون، تاکہ تسا کے بن بنجو، پرہیزگار بن بنجو، متقی بن بنجو، نمازی بن بنجو۔ اس واسطے رمضان المبارک آ رہے ہیں، انسان خود بھی تیار ہوئے، دوست ساتھیوں بھی تیار کرے کہ انشاءاللہ ساڈا رمضان جڑا یہ مسجد وچ گزرے، نیکیاں وچ گزرے، اعمال وچ گزرے، ساڈے رمضان دی توہین ساڈے کول رمضان دی ساڈی طرف نہ ہوئے، گستاخی نہ ہوئے، کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا میں ایسا مستحق نہ بن بنا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو رمضان دی قدر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔